أفعل الخير للأمة، أفعل الخير للأمة، امت کا بھلا مل کے کرو، امت کا بھلا مل کے کرو۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ابو شہیر نہال الدین الاتاری الشاذ القادری کی جانب سے تمام ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائی، اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت اسلامی بہنوں کے ساتھ جو بدسلوکی کی جاتی تھی، تاریخ گواہ ہے۔ میرے آقا تاجدار مدینہ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو ان کو ایک بہترین حقوق دیے گئے، اور الحمدللہ اسی طرح علم دین کے حوالے سے اگر کوئی بھی گفتگو کرتا ہے، اور جب خاص کر اسلامی بہنیں کرتی ہیں، تو وہ بعض جگہوں پہ جن بندے کو حیرت میں ڈال دیتی ہیں۔ تو آئیے انہی حوالے سے میں 3 خواتین کی گفتگو آج بیان کروں گا، اور یہ انمول فارمولے ہیں جو میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ میرے میٹھے محترم اسلام بھائی، وہ کچھ یوں کہ خاتون سے پوچھا گیا کہ آپ کو مردوں کے برابر حقوق ملنے چاہیے؟ اس نے ایک حیران کن جواب دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے برابر کے حقوق نہیں چاہیے۔ آج کی خواتین کہتی ہیں نا کہ ہمیں تو مردوں کے حقوق چاہیے، مردوں کے حقوق، جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ آج یہ بیان سننے اپنی اسلامی بہن کا، تو میں نے ان اسلامی بہن سے جو ہے تفصیل چاہی، تو پھر کچھ انہوں نے اس طرح سے بیان کیا۔ دیکھیے، میرا جائیداد میں باپ کی طرف سے حصہ ہے، بھائی کی طرف سے حصہ ہے، بیٹی کی طرف سے حصہ ہے، اور خاوند کی طرف سے حصہ ہے۔ جب میں مردوں کے برابر آ جاؤں گی تو میں ان حقوق سے محروم ہو جاؤں گا۔ میں کسی جگہ نوکری کرتی ہوں تو مجھے نوکری میں سہولت دی جاتی ہے، برابر کے حقوق میں میرا نقصان ہے۔ بینک، ہسپتال، مارکیٹ، ہر جگہ لیڈیز فرسٹ کے اصولوں پر ہمیں ریلیف دیا جاتا ہے۔ میں ابو سے ملنے جاؤں تو وہ کھڑے ہو کر ملتے ہیں، اور بھائی بیٹھے بیٹھے سلام کر لیتے ہیں۔ ہم شہر سے باہر کہیں جائیں تو میں نے اور بیٹی نے اپنا ہینڈ بیگ پکڑنا ہوتا ہے، اور بس یا باقی سامان بیٹے جانے اور ان کے پاپا جانے۔ ایک بار راستے میں گاڑی خراب ہو گئی تھی تو مجھے اسٹیئرنگ تھمایا، اور بیٹے اور میاں نے دھکا لگایا۔ برابر کے حقوق ہوتے تو مجھے بھی دھکا لگانا پڑتا۔ سبھی بڑے اور بھاری کام خود بخود مردوں کے حصے میں آ جاتے ہیں۔ کبھی مجھے بل ادا کرنے نہیں جانا پڑتا، کبھی پینٹ والے کے پیچھے نہیں دوڑنا پڑتا، کبھی الیکٹریشین کے ساتھ دماغ کھپانا نہیں پڑتا۔ کمانے کی ذمہ داری کبھی میری نہیں رہی، میاں نے کمانے کے لیے نکلنا ہوتا ہے۔ میں کبھی بھی کہہ دوں کہ آج کچھ نہیں پکایا، گرمی لگ رہی تھی یا موڈ نہیں تھا، تو بازار سے کھانا آ جاتا ہے۔ کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن ان کو کام سے چھٹی نہیں ملتی۔ میں ان کے کپڑے اور جوتے بنا بتائے کسی کو اٹھوا سکتی ہوں کہ جہاں وہ کپڑے موجود ہوں، جوتے موجود ہوں، مگر وہ ایسا نہیں کر سکتے، ان کو خود کو لانا پڑتا۔ میاں کی انکم پر مجھے حق حاصل ہے،
جبکہ میری انکم پر صرف میرا حصہ، میرا لباس ان سے مہنگا ہوتا ہے، میرے جوتے کپڑوں کی تعداد ان سے زیادہ ہوتی ہے، ایسے بے شمار فائدے مجھے حاصل ہیں، میں برابر کے حقوق لے کر گھاٹے کا سودا نہیں کرنا چاہتا۔ دوسری اسلامی بہن کا بھی سنتے ہیں کہ اس نے کس انوکھے انداز میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا پہنچانے کی کوشش کی۔ ایک اسلامی بہن تھی جن کی عادت تھی کہ وہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنے دن بھر کی خوشیوں کو ایک کاغذ میں لکھ لیا کرتے تھے۔ ایک شب انہوں نے لکھا کہ میں خوش ہوں کہ میرا شوہر تمام رات زوردار خراٹے لیتا ہے کیونکہ وہ زندہ ہے اور میرے پاس ہے نا۔ تو یہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا پہنچاتا ہوں۔ میں خوش ہوں کہ میرا بیٹا صبح سویرے اس بات پر جھگڑا کرتا ہے کہ رات بھر مچھر کھٹمل سونے نہیں دیتے، اور اس کے باوجود وہ رات گھر پہ ہی گزارتا ہے، آوارہ گردی ہرگز نہیں کرتا۔ تو میں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا پہنچاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں خوش ہوں کہ ہر مہینہ بجلی، گیس، پانی، پیٹرول وغیرہ کا اچھا خاصا ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے، یعنی یہ سب چیزیں میرے پاس ہیں، میرے استعمال میں ہے نا، اگر یہ نہ ہوتی تو زندگی کتنی مشکل ہوتی۔ تو میں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ میں خوش ہوں کہ دن ختم ہونے تک میری تھکن سے برا حال ہو جاتا ہے، میرے اندر دن بھر سخت کام کرنے کی طاقت ہے، اور یہ طاقت اور یہ ہمت صرف اللہ ہی کے فضل سے ہے، میں شکر بجا لاتا ہوں۔ میں خوش ہوں کہ روزانہ اپنے گھر کا جھاڑ پونچھا کرنا پڑتا ہے اور دروازے کھڑکیاں صاف کرنا پڑتی ہیں۔ شکر ہے کہ میرے پاس گھر تو ہے، اور جن کے پاس نہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ میں اللہ عز و جل کا اس پر شکر ادا کرتا ہوں۔ میں خوش ہوں کہ کبھی کبھار تھوڑی بیماری ہو جاتی ہے، یعنی میں زیادہ تر صحت مند ہی رہتی ہوں، میں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ میں خوش ہوں کہ ہر سال عید پر تحفے عیدی دینے پر میرا پرس خالی ہو جاتا ہے، یعنی میرے پاس چاہنے والے میرے عزیز رشتہ دار اور دوست احباب ہیں جنہیں تحفہ دے سکوں، اگر یہ نہ ہوتے تو زندگی کتنی بے رونق ہوتی۔ اس پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا پہنچاتا ہوں۔ میں خوش ہوں کہ روزانہ الارم کی آواز پر اٹھ جاتی ہوں، یعنی مجھے ہر روز ایک نئی صبح دیکھنا نصیب ہوتی ہے، اور ظاہر ہے یہ اللہ ہی کا ہی کرم ہے۔ تو میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائی، زندگی کے اس انمول فارمولے پر عمل کر کے ہمیں اپنی زندگی کو پرسکون بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں خوشیوں کو تلاش کرنا چاہیے، یہ بہترین فارمولہ ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں جو ہے ہم اس کا دوسرا پہلو جو ہے وہ خوشیوں کا تلاش کریں۔ آئیے اب دیکھیے ایک تیسری خواتین کا ایک واقعہ آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ ایک اسلامی بہن ایک اللہ کے ولی حضرت شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچی اور پوچھا کہ شیخ محترم، شادی سے قبل میں نماز روزے کی بہت پابند تھی، قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں لذت محسوس کرتی تھی، لیکن اب مجھے ان چیزوں میں ایمان کی حلاوت نہیں پاتی، یعنی اس عبادت میں کوئی مٹھاس نہیں پاتی۔ تو شیخ البانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کہ میری مسلمان بہن، مجھے یہ بتاؤ اپنے خاوند کے حقوق ادا کرنے اور اس کی بات ماننے کا آپ کس قدر اہتمام کرتے ہیں؟ وہ سائلہ یعنی سوال کرنے والی حیرت سے کہنے لگی، حضرت میں آپ سے قرآن کی تلاوت، نماز روزے کی پابندی اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی حلاوت یعنی مٹھاس کے متعلق پوچھ رہی ہوں، اور آپ مجھ سے میرے خاوند کے متعلق استفسار فرما رہے ہیں۔ حضرت شیخ البانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، میری بہن
بعض خواتین اس لیے ایمان کی حلاوت یعنی مٹھاس، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی لذت اور عبادت کا پر لطف اثر محسوس نہیں کر پاتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی عورت اس وقت تک ایمان کی حلاوت یا مٹھاس نہیں پا سکتی جب تک کہ وہ اپنے خاوند کے حقوق کما حقہ ادا نہ کرتے۔ دیکھا آپ نے تمام معاملات آپ نے سنے، اور اس پہ اگر میں تفصیل سے گفتگو کرنے جاؤں گا تو یہ بیان ہو جائے گا، اختصار نہیں رہے گا۔ تو اب اس میں سے اپنے اپنے مقصد کے لیے جو چیزیں ہیں نا ہم خود چن لیں، اور ان انمول فارمولے اور ان انمول گفتگو سے ہم اپنی زندگی کو پرسکون بنانے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امت کا بھلا مل کے کرو، امت کا بھلا افعل الخیر للامتی